دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، رمضان شروع ہونے سے پہلے میں نے ایک ویڈیو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ چونکہ اس بار رمضان کا مہینہ لاک ڈاؤن میں آ رہا ہے، اس لیے لوگ اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت بنا کر کے مسجدوں میں نہ جائیں، لاک ڈاؤن کو نہ توڑیں، اور گھروں میں اگر آسانی سے کوئی حافظ ہو، آسانی سے حافظ مل جائے تو گھروں میں اس کے پیچھے تراویح پڑھیں۔ اگر کوئی حافظ نہ ہو تو ہاتھ میں بھی قرآن لے کر کے تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ میرے اس ویڈیو پر بریلوی مسلک کے ایک مشہور مقرر فاروق خان رضوی صاحب نے ایک 36 منٹ اور 36 سیکنڈ کا ایک لمبا چوڑا آڈیو کلپ جاری کیا۔ حالانکہ اس کو انہوں نے ویڈیو کا نام دیا ہے، لیکن میرے پاس جو یوٹیوب کے ذریعے جو فائل ملی ہے وہ آڈیو کی شکل میں ہے، اور میں اس کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ تو فاروق خان رضوی صاحب نے 36 منٹ کے اپنے اس تفصیلی گفتگو میں میری اس بات کا رد کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نماز میں، تراویح کی نماز میں قرآن ہاتھ میں لے کر کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ انہوں نے کہا یہ بدعت ہے۔ انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، ہم اس پر انشاءاللہ ایک ایک کر کے گفتگو کریں گے۔ فاروق خان رضوی صاحب کوئی عالم نہیں ہے، ان کے مسلک کے لوگ، یہ الگ بات ہے کہ ان کی مناظرے کے چیلنج کی دھمکیوں کو دیکھ کر کے ان کے علم کا لوہا مان لیتے ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کوئی عالم نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، بہت مشہور ویڈیو ہے، فاروق خان صاحب ایک حدیث بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتے، اور یہ جو 36 منٹ کا ویڈیو ہمیں ملا ہے جس میں انہوں نے میری اس بات کا جواب دینے کی کوشش کی، اس ویڈیو میں بھی کئی مقامات پر یہ بات محسوس ہوئی کہ فاروق خان صاحب عربی زبان سے اور شریعت کی بنیادی چیزوں سے نابلد ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو عربی زبان کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے۔ انہوں نے اپنی اس آڈیو کے دوران ایک جگہ کہا مصحف کو، یعنی قرآن کریم کو انہوں نے مصحف کہا۔ متشرع، دیندار اور شریعت پر عمل کرنے والے کو اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے متشرع کو متشرع انہوں نے استعمال کیا۔ اسی طریقے سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن ابی داؤد کی بہت مشہور حدیث کی کتاب ہے المصاحف، اس کو انہوں نے بار بار امام ابو داؤد کی کتاب قرار دیا، اور عربی عبارت ایک لائن بھی فاروق خان رضوی صاحب اگر زیر زبر نہ لگا ہو، اعراب نہ لگا ہو، تو میں سمجھتا ہوں نہیں پڑھ سکتے۔ تو فاروق خان رضوی صاحب مشہور ہے اپنے چیلنجز کی وجہ سے، اپنے مناظروں کی وجہ سے، اور وہ اپنی ہر تقریر میں اہل حدیثوں کو اور اپنے مخالفین کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں۔ میں تو ایک بہت معمولی سا دین کا طالب علم ہوں، میں فاروق خان رضوی صاحب سے ان کو چیلنج تو نہیں دیتا ہوں، یا ان کے جیسی زبان جو وہ زبان اپنی تقریروں میں عام طور سے استعمال کرتے ہیں، گلی کے گنڈوں والی زبان، گالی گلوچ والی زبان، سیدھے ماں پر اترنے والی، اور اصل کہ ہو اگر اپنے باپ کی اصلی اولاد ہو، اس طریقے کی زبان تو بہرحال ہم نہیں استعمال کر سکتے۔ لیکن فاروق خان صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بہت چیلنج کی دھمکی دیتے ہیں اور بہت مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں۔ ایک بڑا آسان سا آفر میں آپ کو کر رہا ہوں۔ آج الحمدللہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، لائیو آپ میرے ساتھ کسی ویڈیو میں گفتگو کر لیں، اور آپ صحیح بخاری کا وہ نسخہ جو ہمارے یہاں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، طلبہ پڑھتے ہیں، جس پر اعراب نہیں لگا ہوتا ہے، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں فاروق خان رضوی صاحب، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ان تمام چاہنے والوں کو چیلنج کر رہا ہوں جو آپ کا نام لے کر مجھے بھی دھمکی دیتے ہیں اور تمام اہل حدیث علماء کو دھمکی دیتے ہیں کہ فاروق خان صاحب سے آپ لوگ مناظرہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو کھلا چیلنج دے رہا ہوں، صحیح بخاری جو بغیر اعراب والی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جو درس میں شامل ہے، نصاب میں شامل ہے، اس صحیح بخاری کو آپ اپنے پاس رکھیں اور میں اپنے پاس رکھوں، اور ایک صفحہ آپ کہیں سے بھی پڑھ دیں اور ایک صفحہ میں کہیں سے پڑھ دوں، بغیر اس میں اعراب نہ لگا ہو، اور آپ صحیح پڑھ دیں۔ مجھے پورا یقین ہے، آپ کے علم اور آپ کی صلاحیت سے مجھے پوری امید ہے کہ آپ ایک صفحہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ ایک سطر نہیں پڑھ پائیں گے۔ آپ کا مبلغ علم مجھے بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ مجھے افسوس ہے اپنے بریلوی بھائیوں پر۔ الحمدللہ
بریلوی بھائیوں سے ہمارا مسلکی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلوی مسلک میں بھی بہت سارے بڑے بڑے علماء ہیں جن کے پاس واقعی میں علم ہے، جنہوں نے پڑھا ہے قرآن اور حدیث کو۔ ان لوگوں کے رہتے ہوئے فاروق خان رضوی جیسے آدمی کو علامہ لکھا جاتا ہے، اور دو دو تین تین لائن میں ان کا نام لکھا جاتا ہے اشتہاروں پر، اور ان کو علامہ اور مناظر اور پتہ نہیں کون کون سا لقب دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بریلوی جماعت کو اتنا یتیم مت بناؤ، اپنے آپ کو اتنا یتیم مت بناؤ کہ ایک عربی زبان سے نابلد آدمی جو ایک سطر اور ایک حدیث ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا، اگر زیر زبر نہ لگاؤ، اس کو آپ علامہ کا لقب دے رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ فاروق خان رضوی صاحب ہیں، میں ان کے بارے میں مزید تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آتا ہوں اس ویڈیو کے اوپر، جو ویڈیو انہوں نے میرے جواب میں جاری کیا ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں، اس میں پہلے وہ اس ویڈیو کا اتنا کلپ چلاتے ہیں جس میں نے یہ کہا کہ رمضان میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھیں، اور اگر گھر میں کوئی حافظ نہ ہو تو قرآن ہاتھ میں لے کر کے بھی تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ جناب کہتے ہیں کہ مولوی عبدالغفار صاحب، آپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ گھر میں جماعت ہوگی تو نماز کون پڑھائے گا اور امامت کے لیے کیا شرائط ہیں، آپ نے ان ساری باتوں پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے نزدیک امامت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ جی عبدالغفار سلفی صاحب سے یہاں پر ایک کوتاہی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ موصوف نے اس میں یہ واضح نہیں کیا کہ گھر میں اگر جماعت قائم کی جاتی ہے تو اس صورت میں جو امامت کریں گے وہ امام میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا کوالٹی ہونی چاہیے، امامت کی کیا شرائط ہے، امامت کے لیے کیا قابلیت کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزوں پہ انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی، بلکہ انہوں نے مطلقاً کہا کہ گھر میں کوئی ایک شخص جو ہے وہ امام بن جائے اور گھر کے باقی افراد اس کی ابتدا میں نماز پڑھے۔ اس سے کوئی غرض نہیں ان کو کہ وہ امام جو ہے وہ متشرع ہو یا نہ ہو، وہ امامت کے مسائل جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، اس سے کوئی ان کو غرض نہیں۔ ان سب چیزوں پہ انہوں نے کوئی جو ہے روشنی نہیں ڈالی۔ جی نہیں فاروق خان صاحب، امامت کے لیے یقیناً شرائط ہیں، اور وہ شرائط حدیث کے اندر مذکور ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب المساجد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 673 6773 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرائے گا جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر قرآن پڑھنے میں سب برابر ہوں، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو امامت وہ کرائے گا جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر سنت میں بھی سب برابر ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَقْدَمُهُمْ ہجرہ، جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو وہ نماز پڑھائے گا۔ فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہو، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، تو جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، اور کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے دائرے اختیار میں اس کی حکومت کی جگہ میں جا کر کے امامت نہ کرے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر۔ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور کوئی کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جو خاص اس کی عزت کی جگہ ہوتی ہے، اس کی خاص مسند ہوتی ہے، وہاں نہ بیٹھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث بہت مشہور ہے، اور امامت کی یہ تمام شرائط ہمارے یہاں لوگوں کو معلوم ہے۔ چونکہ وہاں اس ویڈیو میں مجھے صرف اتنا بتانا تھا کہ بھی چونکہ مجبوری کے حالات ہیں، گھر میں آپ تراویح پڑھیں، اور گھر میں جب آپ تراویح پڑھیں تو گھر میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو آپ امامت کے لیے آپ آگے بڑھا دیں۔ لیکن فاروق خان صاحب، آپ کے یہاں جو کتابیں ہیں، خاص طور سے فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں، اس میں جو امامت کی شرائط بیان کی گئی ہیں وہ تو مضحکہ خیز ہیں، وہ تو اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو لوگ کہتے ہیں فقاہت، بہت سارے لوگ اہل حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے یہاں فقاہت نہیں ہے۔ اگر فقاہت ان چیزوں کا نام ہے تو الحمدللہ ایسی فقاہت سے ہم بری ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امامت کی فقہ حنفی کے اندر کیا شرائط ہیں۔ رد المختار بہت مشہور کتاب ہے، در مختار کی یہ شرح ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412 اور 413 پر امامت کی شرائط ذکر کی گئی۔ آئیے دیکھیے کیا شرائط ہے۔ کہتے ہیں وَالْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ الْأَعْلَمُ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ، امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو نماز کے احکام کو جانتا ہو۔ ثم الْأَحْسَنُ تِلَاوَةً لِلْقِرَاءِ، پھر جو سب سے اچھی تلاوت کرتا ہو۔ ثم الْأَوْرَعُ، پھر جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ ثم الْأَسَنُ، پھر جو سب سے زیادہ عمر دراز ہو۔ ثم الْأَحْسَنُ خُلُقًا، پھر جو سب سے اچھا اور با اخلاق ہو۔ ثم الْأَحْسَنُ وَجْهًا، پھر جو چہرے کے اعتبار سے سب سے خوبصورت ہو۔ ثم أَصْبَحُهُمْ
असमहुम वजहा, और फिर जिसके चेहरे पर सबसे ज़्यादा शराफत नज़र आती हो। सुम्मा अक्सरुहुम हसबा, फिर सबसे ज़्यादा हसब व नसब वाला। सुम्मल अशरफ नसबा, फिर जिसका ख़ानदान और नसब सबसे ऊंचा हो। सुम्मल अहसन सौता, फिर जिसकी आवाज़ सबसे अच्छी हो। सुम्मल अहसन ज़ौजा, फिर जिसकी बीवी सबसे अच्छी हो। सुम्मल अक्सर माला, फिर जिसके पास माल सबसे ज़्यादा हो। सुम्मल अक्सर जाहा, फिर जिसके पास सबसे ज़्यादा मर्तबा हो, समाज के अंदर स्टेटस हो। सुम्मल अनज़फ़ सौबा, फिर जिसका कपड़ा सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा हो। सुम्मल अकबर रअसा वल असग़र उज़वा, फिर जिसका सर सबसे बड़ा हो और आले तनासुल सबसे छोटा हो। अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी मज़हका खेज़ बात है, और इसका इमामत से क्या ताल्लुक़ है। लेकिन नाज़रीन आप गौर करें, ये फ़िक़्ह हनफ़ी जिस पर हमारे फ़ारूक ख़ान रिज़वी साहब का अमल है, उसकी मारूफ़ किताब में ये शराइत दर्ज की जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि सर बड़ा और अज़्व तनासुल का छोटा होना ये कैसे मालूम होगा, और मस्जिद की कमेटी कौन सा ऐसा आला अपने यहाँ रखेगी और कौन से ऐसे लोगों को रखेगी जो लोगों को इस तरीके से चेक करके उनको तय करेंगे कि कौन इमामत का हकदार है या नहीं। तो अगर आपकी मुराद इमामत की इन शराइत से है तो हाशा वकल्ला, हम इनसे बरी हैं, हमें इन शराइत को बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो शराइत काफ़ी हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ज़िक्र की हैं। उसके बाद फ़ारूक ख़ान साहब कहते हैं कि हाथ में कुरान लेकर के तरावी पढ़ने के बारे में मौलवी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब ने कहा कि हाथ में कुरान लेकर के तरावी पढ़ सकते हैं। फिर कहते हैं कि होना तो ये चाहिए था कि मौलवी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब इसकी कोई दलील दें, इसलिए कि ये नाम नहाद अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन, इनका दावा है कि हम हर बात दलील से कहते हैं और किसी की तकलीद नहीं करते, और तकलीद करना शिरक है, जबकि ये बगैर दलील के बात कर रहे हैं और इनकी पूरी ज़ुर्रियत इनकी अंधी तकलीद कर रही है। तो फिर उस सूरत में वो ये करे कि हाथ में कुरान लेकर वो तरावी पढ़ा दे, यानी हाथ में कुरान लेकर वो कहते हैं कि तरावी पढ़ी जा सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी था कि वो चूँकि अहले हदीस फ़िरके में होने का दावा करते, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, तो ज़रूरी था कि कोई ताल्लुक़ से वो हदीस पेश करते। लेकिन अफसोस का मकाम है कि ये नाम नहाद अहले हदीस मौलवी अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी साहब ने इस ताल्लुक़ से कोई हदीस पेश नहीं की, कोई दलील पेश नहीं की। और इन हज़रात का हाल ये है कि एक तरफ ये गैर मुक़ल्लिदीन नाम नहाद अहले हदीस अइम्मा की तक़लीद को तो शिरक बताते हैं, और ये बड़े चिल्ला कर और बड़े ज़ोर शोर के साथ ये कहते हैं कि बिना दलील तलब किए किसी की बात मान लेना तक़लीद है, और तक़लीद करना किसी की शिरक है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि दूसरी तरफ खुद अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी साहब जो है वो दलील दिए बगैर मसला बताते हैं। गोया वो अपनी जमात के जाहिलों को खुद अपनी तक़लीद की दावत दे रहे हैं और उन्हें मुशरिक बनाने का सामान फराहम कर रहे हैं। नहीं फ़ारूक ख़ान साहब, आप गलत फहमी के शिकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो स्टैंड आज भी कायम है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दलील की रोशनी में ही बात करते हैं। और उस वीडियो में मैंने आगे दलील दी है, ये अलग बात है कि आपने उस वीडियो को कट कर दिया। आइए मैं आपको दोबारा वो दलील सुना देता हूँ। हाथ में कुरान लेकर के तरावी की नमाज पढ़ाई जा सकती है, इसकी दलील क्या है? सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल अज़ान के अंदर एक बाब कायम करते हैं, बाब इमामतिल अब्द वल मौला, यानी ग़ुलाम भी इमामत करा सकता है। और उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक असर नकल करते हैं, कहते वकानत आइशतु या उम्मुहा अब्दुहा ज़कवान, हज़रत आयशा के ग़ुलाम हज़रत ज़कवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामत कराते थे, मिनल मुसहफ़, और कुरान देख करके नमाज़ पढ़ाते थे। ये सही बुखारी किताबुल अज़ान के अंदर इमाम बुखारी इसको बग़ैर सनद के ये रिवायत लाए, तालीक़न लाए। लेकिन ये रिवायत सनद के साथ इमाम अबू दाऊद के साहबजादे इमाम अब्दुल्ला बिन अबी दाऊद, जिनको इमाम इब्ने अबी दाऊद कहा जाता है, और जिनको आप यानी फ़ारूक ख़ान साहब आप बार बार अपने वीडियो के अंदर इमाम अबू दाऊद आपने कहा है, यानी आपको इतना भी मालूम नहीं कि किताब का मुसन्निफ़ कौन है, आपने किताब के मुसन्निफ़ का नाम भी ढंग से पढ़ने की कोशिश नहीं की। तो इमाम इब्ने अबी दाऊद अपनी किताब अल मसाहिफ के अंदर हदीस नंबर 797, 798 और 799 के तहत ये हदीस, यही हज़रत ज़कवान की हदीस लाए हैं और सही सनद से लाए हैं। इसके अलावा इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी किताब अल मुसन्नफ़ के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 123 में सही सनद के साथ ये हदीस लाए हैं। हज़रत ज़कवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी भी हैं और हज़रत आयशा के ग़ुलाम हैं, उनका अमल मौजूद है। हज़रत आयशा को वो मुसहफ़ में से कुरान देख करके नमाज पढ़ाते थे। इसके अलावा उसी किताब इमाम इब्ने अबू दाऊद की अल मसाहिफ के अंदर हदीस नंबर 803 के तहत
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر ہے، اور وہ اثر جو ہے وہ حسن لغیرہ ہی ہے، یعنی اس کی سند جو ہے وہ دلیل کے لائق ہے، حسن لغیرہ ہی ہے۔ اس میں امام حسن بصری کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں انہ کان لا یری باسا ان یؤم الرجل القوم فی المصحف، کہ انسان قرآن دیکھ کر کے لوگوں کی امامت کرا سکتا ہے۔ یہ ایک مشہور تابعی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ جملہ ہے، اور صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس کے بعد فاروق خان رضوی صاحب کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ یہ وہابی لوگ، یہ غیر مقلد لوگ یہ اماموں کو نہیں مانتے، اور جب ہم ان کے سامنے امام ابو حنیفہ کی کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رسول کی حدیث لاؤ، اور ان کے جو ہے آج کل کے مولوی بغیر دلیل کے بات کہتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں، اور یہ جس تقلید کو شرک کہتے ہیں اس شرک میں یہ خود پڑ جاتے ہیں۔ نہیں فاروق خان صاحب، آپ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اماموں کو بالکل نہ مانا جائے، اماموں کا پورا احترام کیا جائے، اماموں کے اجتہاد اور ان کے تفقہ سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہاں، ہم انکار اس کا کرتے ہیں کہ دلیل کے مقابلے میں اماموں کی بات نہ لی جائے۔ کسی مسئلے میں واضح دلیل موجود ہے، رب کے قرآن کی آیت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم امام کے قول کو ترجیح دیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ اور ہم اس کے خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ خود ائمہ اس کے خلاف ہے۔ آئیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے ہندوستان کی، اور ہمارے بریلوی بھائی بھی ان کا نام بہت احترام سے لیتے ہیں، اور علماء دیوبند کے یہاں بھی بہت تعظیم کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، اور ہم بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، اس کے صفحہ نمبر 61 پر 61 پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ، امام صاحب اگر آپ کوئی بات کہیں اور رب کا قرآن اس کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ تو امام صاحب جواب دیتے ہیں اترکوا قولی بکتاب اللہ، میری بات کو رب کا قرآن آنے کے بعد چھوڑ دو۔ پوچھا گیا اذا کان خبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یخالفہ، اگر اللہ کے رسول کی بات آپ کی بات کے خلاف ہو، امام صاحب فرماتے اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو میری بات چھوڑ دو۔ پوچھا گیا اذا کان قول الصحابۃ یخالفہ، اگر آپ کا کوئی اجتہاد، آپ کا کوئی فتویٰ صحابہ کے قول کے خلاف ہو تو کیا کریں؟ امام ابو حنیفہ رب کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوں، جواب دیتے ہیں کہ اترکوا قولی بقول الصحابہ، میری بات کو صحابہ کی بات آنے کے بعد بھی چھوڑ دو۔ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے الحمدللہ۔ ہزاروں مسائل میں ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کو تسلیم کیا ہے، ان کی فقہ کو تسلیم کیا، ان کی بات مانی ہے، کیونکہ ان کی بات دلیل سے مضبوط ہے۔ لیکن ہزاروں مسائل میں ہم نے ان کی بات نہیں بھی مانی ہے، کیونکہ دلیل کے اعتبار سے ان کی بات مضبوط نہیں، اور یہ خود ان کا فتویٰ ہے، ان کا قول ہے۔ اور آگے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی اسی کتاب میں اسی صفحے پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی سے پوچھا گیا اذا قلت قولا، امام شافعی خود کہتے ہیں کہ اذا قلت قولا وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلاف قولی، اگر میں نے کوئی بات کہی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کے خلاف کوئی بات کہی، فما یصح من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاولا، تو اللہ کے رسول کی بات یہ لینے کے زیادہ حقدار ہے، فلا تقلدونی، تو میری تقلید مت کرو۔ ہم اس تقلید کے خلاف ہیں فاروق خان صاحب، ہم اماموں کے اجتہاد اور ان کی فقہ اور ان کی فہم سے فائدہ اٹھانے کے خلاف نہیں ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اماموں نے جو حدیثوں میں غور کیا، قرآن پر غور کیا، ہم بالکل اس سے بے نیاز ہو جائیں۔ ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ واضح دلیلوں کے باوجود ہم اماموں کے اجتہاد اور ان کے فتوے کو گلے سے لگائے رہے، صرف اس لیے کہ ہم ان کے مقلد ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، آپ بار بار یہ جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث یا غیر مقلد جو ہے یہ تقلید کو شرک کہتے ہیں، نہیں، ہم ہر تقلید کو شرک نہیں کہتے۔ تقلید ہر اعتبار سے شرک نہیں ہے جب تقلید اس درجے پر پہنچ جائے کہ مقلد اپنے امام کو، اپنے پیشوا کو رسول کا درجہ دے دے، اللہ اور اس کے رسول کے مقام پر بٹھا دے کہ یہ جس کو حلال کہہ دے حلال ہے، یہ جس کو حرام کہہ دے حرام ہے، تب وہ تقلید شرک تک پہنچتی ہے۔ اور یہی وہ تقلید ہے جو یہود و نصارہ اپنے علماء کی کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں قرآن میں سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبین کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا، وہ شرک ہے۔ اور وہ جو تقلید ہے
یہ وہی تقلید ہے جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب تفہیمات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 میں کہتے ہیں وَتَرَى الْعَامَّةَ لَا سِيَّمَا الْيَوْمَ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ يَتَقَيَّدُونَ بِمَذْهَبٍ مِّن مَذَاهِبِ الْمُتَقَدِّمِينَ۔ کہتے ہیں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے دور کے حالات بیان کرتے ہیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بستیوں اور گاؤں میں لوگ پہلے کے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے مذہب کے پابند ہیں۔ وَيَرَوْنَ خُرُوجَ الْإِنسَانِ مِن مَذْهَبِ مَنْ قَلَّدَهُ وَلَوْ فِي مَسْأَلَةٍ كَالْخُرُوجِ مِنَ الْمِلَّةِ۔ اور کہتے ہیں لوگ اتنے سخت ہیں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی اپنے امام کا قول کسی ایک مسئلے میں بھی چھوڑ دے تو لوگ اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، کأنہ نبی بعث الیہ وافترضت طاعتہ علیہ، جیسے وہ گویا کہ وہ امام یا وہ مجتہد اللہ کے نبی ہیں اور ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ یہ درجہ اگر کوئی کسی کو دیتا ہے تو یہ چیز انسان کو شرک تک لے کر کے چلی جاتی ہے، ہم اس کو شرک کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر تقلید یا امام کی بات مان لینا یا عالم کی بات مان لینا ہر اعتبار سے، ہر پہلو کے اعتبار سے وہ شرک ہے، تو یہ آپ مغالطہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد فاروق خان صاحب اپنی عادت کے مطابق ایک چیلنج دیتے ہیں، کہتے ہیں عبدالغفار صاحب اگر آپ واقعی میں اہل حدیث ہیں اور آپ اپنے آپ کو عالم اور فاضل کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ظاہری زندگی میں ایک مرتبہ ایسا دکھا دو کہ آپ نے قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھی ہو، یہ میرا چیلنج ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ فاروق خان صاحب یہ چیلنج دیتے ہیں اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیتے تھے، کہتے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود صاحب قرآن تھے، آپ کو قرآن دیکھ کر کے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن اکٹھا نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا، اس لیے وہاں پورا قرآن دیکھ کر کے پڑھنے کی کوئی بات نہیں تھی، تو چلیے ہم آپ کی یہ بات مان لیں۔ یعنی فاروق خان صاحب خود ہی چیلنج بھی دے رہے ہیں اور خود ہی چیلنج کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ چلو آپ کسی ایک صحابی کا عمل دکھا دو، کسی ایک صحابی کا عمل دکھا دو جنہوں نے ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھی ہو تو قرآن دیکھ کر فرما رہے ہو سکتا ہے کہ اس کا آپ جواب بڑی آسانی سے یہ دے دے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ قرآن مصحف کی شکل میں نہیں تھا، حضور کے ظاہری زمانے میں قرآن کتابی شکل میں جمع نہیں کیا گیا تھا، تو یہی وجہ ہے کہ حضور نے قرآن ہاتھ میں لے کے کبھی نہیں پڑھا، اور پھر حضور کو قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھنے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں تھی کہ کیونکہ سرکار خود صاحب قرآن ہے، حضور ہی پر قرآن کا نزول ہوا تھا اور سب سے پہلے قرآن کے حافظ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، تو حضور کو کیا ضرورت تھی کہ ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھے۔ تو چلیے یہ جواب آپ کا ہم تھوڑے دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو پھر میرا ایک دوسرا چیلنج یہ ہے کہ آپ کسی ایک صحابی کا یہ عمل دکھا دیں، کوئی ایک ایسا صحابی ہمیں دکھا دے حدیث کے سیاستہ اور یا معتبر حدیث کے حوالے سے، کوئی ایک ایسی حدیث جو غیر متعارض حدیث ہو، صریح حدیث ہو، کہ جس میں کسی صحابی کا یہ عمل ہو کہ وہ صحابی نے ہاتھ میں قرآن لے کر جو ہے نماز تو دکھا تو دیا میں نے۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضرت عائشہ کے غلام ہیں، اور انہوں نے قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھائی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور امام ابن ابی داؤد کی المصاحف کے اندر بھی ذکر ہے، جیسا کہ میں حوالہ آپ کو دے چکا ہوں۔ اس کے بعد فاروق خان صاحب 3 سوالوں کا جواب مجھ سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں سنجیدگی سے جواب دیجیے گا۔ مان لے کہ واقعی صاحب آپ دلیل کی بنیاد پر بولنے والے لوگ ہیں۔ چلیے یہاں پر میں اس موقع پر عبدالغفار سلفی صاحب سے 3 سوال کرتا ہوں، اور میری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر وہ واقعی سچے اہل حدیث اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہمارے ان 3 سوالات کے وہ سنجیدگی کے ساتھ جواب۔ بڑی اچھی بات ہے، بہت حیرت ہوئی مجھے کہ آپ سنجیدگی کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کتنے ویڈیوز آپ کے دیکھے جس میں آپ نے گالی سے بات کی ہے، آپ نے سیدھے کہا ہے کہ اگر یہ غیر مقلد یا یہ فلاں عالم اگر اپنے باپ کی اصلی اولاد ہے۔ آپ کے منہ سے سنجیدگی کی بات ویسے اچھی نہیں لگتی فاروق خان صاحب، لیکن مجھے حیرت ہوئی اور مجھے بہت خوشی بھی محسوس ہوئی کہ اپنے اس ویڈیو میں آپ نے بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اور آپ نے گالی گلوچ سے کام نہیں لیا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ اور آپ کی پوری جماعت کے اندر یہ سنجیدگی آ جائے اور علمی مسائل کو آپ دلیل کی روشنی میں حل کریں، گالی گلوچ اور بدتمیزی سے بات نہ کریں، نہ آپ بات کریں نہ آپ کے ماننے والے بات کریں۔ تو آپ نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال آپ نے کیا کہ دیکھیے عبدالغفار صاحب، ہمارے اور آپ کے بیچ میں اس پر تو اختلاف ہے کہ ہاتھ نماز میں کہاں باندھا جائے۔ ہم تو ناپ پر باندھتے ہیں اور آپ سینے پر باندھتے ہیں، اس میں ہمارے بیچ میں اختلاف ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ اور پھر فاروق خان صاحب اس کی ایک دلیل دیتے ہیں۔ اب وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ بڑی پیاری دلیل دیتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے جب وہ دینے لگے تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔
وہ جو انہوں نے دلیل پیش کی بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھنے کی، وہ اصل میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہماری۔ آپ کے اور ہمارے مابین اختلاف ہے، لیکن ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ بتایا گیا اس پر آپ کے اور ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس پر آپ کا اور ہمارا اتفاق ہے کہ نماز میں جب ہاتھ باندھے جائیں تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنا، اس پہ آپ پر ہمارا اتفاق ہے، اور یہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان باب ودل یمنا علی الیسرا فی الصلاۃ، حدیث نمبر ہے 740، اس کے اندر حضرت سہل سے روایت ہے، چنانچہ امام بخاری کے الفاظ یہ ہے کہ عن سہل بن سعد قال کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل یدہ الیمنا علی ذراعہ الیسرا فی الصلاۃ۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں مرد اپنا دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھے۔ بالکل واضح حدیث ہے کہ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ صحیح بخاری کتاب الاذان کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 790، حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون، صحابہ کو حکم دیا جاتا تھا، اور یہ بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ جب حدیث میں ایسا کوئی لفظ آئے کہ صحابہ کو حکم دیا جاتا تھا تو اس کو بھی حدیث مانا جاتا ہے کہ رسول نے ان کو حکم دیا تھا۔ تو صحابہ کو حکم دیا جاتا تھا ان یضع الرجل الید الیمنا علی ذراعہ الیسرا، کہ آدمی اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ذراع پر رکھے پھر صلاح نماز کے اندر۔ فاروق خان صاحب اس حدیث کو پڑھتے اور ترجمہ کرتے ہیں کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے۔ فاروق خان صاحب تھوڑی سی عربی پڑھ لیجیے، آپ بڑی گزارش ہے، بڑی ریکویسٹ ہے، تھوڑی سی عربی آپ پڑھ لیجیے، اگر آپ کو ٹائم نہ ملتا ہو تو تھوڑا آن لائن مجھ سے کلاس لے لیجیے۔ عربی زبان میں ذرا جو ہے یہ کلائی کو نہیں بولتے، کلائی کے لیے عربی میں رزق کا لفظ آتا ہے، اور حدیثوں میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے لیے رزق کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن یہاں ذرا کا لفظ آیا ہے، اور ذرا جو ہے وہ کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی سے لے کر کے کوہنی تک کا جو یہ پورا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے ذرا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھو۔ اب ظاہر ہے کہ جب آدمی ذراع پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو ناف کے نیچے تو ہاتھ نہیں باندھ سکتا، کلائی پر تو ہاتھ باندھ کر کے آدمی ناف کے نیچے باندھ سکتا ہے، لیکن جب پورے ذراع کا لفظ آیا تو یعنی کوہنی، جہاں سے کوہنی انسان کی شروع ہوتی ہے وہاں تک بھی آدمی ہاتھ رکھ سکتا ہے، اور جب وہاں تک یعنی پورا بازو جب اس میں شامل ہے تو پھر یہ جو پابندی ہے آپ کا جو موقف ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے، اس موقف کا تو رد ہو گیا، اور الحمدللہ جو اہل حدیث کا موقف ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے، یہ حدیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ بہرحال فاروق خان صاحب آپ نے یہ حدیث پیش کر کے یہ کہا کہ اگر قرآن لے کر کے ایک انسان نماز پڑھے گا تو وہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر کیسے رکھے گا، اور اگر نہیں رکھے گا تو یہ بدعت والی نماز ہو گئی، تو آپ بدعت والی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تو اہل حدیث ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب آپ کے بقول قرآن ہاتھ میں لے کر نماز پڑھائی جا سکتی ہے، تو جب امام قرآن کو ہاتھ میں لیں گا، اب چاہے وہ ایک ہاتھ سے قرآن پکڑے یا دونوں ہاتھ سے پکڑے، تو اگر ایک ہاتھ سے بھی پکڑتا ہے تو اس صورت میں داہنا ہاتھ بائیں کلائی پر وہ کس طرح رکھیں گا، اور جب وہ داہنا ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں گا تو پھر قرآن کو دیکھ کر کیسے پڑھ پائیں گا؟ کیا یہ سنت کے خلاف عمل نہیں ہوگا؟ جبکہ یہ سنت ہے، یہ عمل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ سرکار داہنا ہاتھ بائیں کلائی پر رکھا کرتے تھے، اب جب یہ سنت کا اس کے خلاف یہ عمل ہو رہا ہے تو یہ تو بدعت سیاح ہوا، تو پھر یہ نماز کیا بدعت والی نماز نہیں ہوگی؟ یہ ہمارا پہلا سوال ہے کہ وہ اس کا جواب دے دیں کہ قرآن ہاتھ میں لے کے اگر نماز پڑھی جائے گی تو دائنا ہاتھ بائیں کلائی پر کس طرح رکھا جائے؟ تو فاروق خان صاحب جواب آپ کا میں دینے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ صحیح بخاری کتاب الصلاح حدیث نمبر 516 516، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، اور آپ اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب کو، جو چھوٹی بچی تھی، ان کو آپ گود میں لے کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کو آپ لے کر کے نماز پڑھتے تھے، جو آپ کی بیٹی ہے ولی ابی العاص ابن ربیعہ ابن عبد شمس، اور آپ کے داماد حضرت ابو العاص کی بیٹی ہے۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، جب آپ سجدے میں جاتے تھے اپنی نواسی کو آپ اتار لیتے تھے، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب قیام کی حالت میں ہوتے تھے اپنی بیٹی کو، اپنی نواسی کو پھر گود میں لے لیتے تھے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اگر گود میں لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہم بھی قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور جیسے نبی نے اپنی نواسی کو گود میں لینے کے بعد بھی اپنے ہاتھ باندھے، ویسے ہی ہم قرآن ہاتھ میں لے کر کے ہم نماز میں ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق خان صاحب کہتے ہیں کہ نام نہاد غیر مقلدین کے نزدیک نماز یا تو سینے پر نماز میں جو ہے یا تو سینے پر ہاتھ باندھا جائے گا اور ہمارے نزدیک ناپ پر باندھا جائے گا۔ تو جب قرآن آپ ہاتھ میں لیے رہیں گے تو کیسے باندھیں گے؟ یہ دوسرا سوال ہے فاروق خان صاحب کا کہ بھائی پہلا سوال تو یہ کہ آپ ہاتھ کیسے رکھیں گے، دائیں بائیں ہاتھ پر کیسے رکھیں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا، وہابیوں کا یہ موقف ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے اور ہمارا موقف ہے کہ ناپ پر باندھا جائے۔ فاروق خان صاحب آپ نے یہ کہا کہ ناف پر باندھا جائے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے مسلک کی جو مشہور کتابیں ہیں اس میں ناف پر نہیں بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے کلاس قاعدے سے کر کے نہیں آئے، آپ کو خود اپنے مسلک کی جانکاری اچھی نہیں۔ آپ کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی جو بریلوی مسلک کے ترجمان اور بریلوی مسلک کے مؤسس ہیں، ان کی مشہور جو ہے فتاویٰ کا جو مجموعہ ہے فتاویٰ رضویہ، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 46 پر جو نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے، لیکن آپ نے پتہ نہیں شاید جلد بازی میں یا آپ کو صحیح مسئلے کا علم نہ ہو اپنے ہی مسلک کے بارے میں، آپ نے کہا کہ ہم لوگ ناپ پر باندھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اہل حدیث ناپ پر کیسے، سینے پر کیسے ہاتھ باندھیں گے؟ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ نام نہاد اہل حدیثوں کے نزدیک ہاتھ سینے پر باندھنا سنت ہے اور ہمارے نزدیک ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے۔ بہرکیف یہاں بھی میں عرض کر دوں کہ ابھی ہمارے بیچ یہ گفتگو نہیں ہے کہ صحیح کس کے پاس حدیث ہے اور ضعیف کس کے پاس ہے، کہ سینے پہ باندھنا صحیح ہے یا ناف کے اوپر باندھنا صحیح ہے، یا سینے پہ سنت ہے یا ناف کے اوپر باندھنا سنت ہے۔ بہرحال ابھی یہ بحث نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن جو ہے امام کے ہاتھ میں ہوگا نماز کی حالت میں تو وہ اپنا ہاتھ سینے پر کس طرح باندھے گا؟ کیونکہ آپ کے نزدیک تو سینے پہ باندھنا سنت ہے، اور جب امام قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھیں گا تو وہ اپنا ہاتھ سینے پر کس طرح باندھے گا؟ اور نام نہاد اہل حدیث کے بقول نماز میں سینے پر ہاتھ اگر نہیں باندھے گئے تو یہ تو سنت کے خلاف عمل ہوا، اور یہ ظاہر ہے جو عمل سنت کے خلاف ہے وہ بدعت سیاح ہے، تو پھر یہ تو نماز بدعت در بدعت ہو گئی۔ اب یعنی ایک بدعت ہی نہیں بلکہ اس میں ایک دوسری اور بدعت جڑ گئی، بدعت در بدعت یہ نماز ہو رہی ہے۔ دیکھتے جائیں آپ۔ الحمدللہ ہم قرآن ہاتھ میں لے کر کے بھی ہم جو ہے نماز میں ہاتھ سینے پر باندھ سکتے ہیں۔ ذرا قرآن ہم کو دیجئے تو ہم ان کو کر کے انشاءاللہ دکھا دیتے ہیں۔ تو قرآن اگر یہاں پر قرآن دیکھیے محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ اب مان لیجئے میں تراویح کی نماز پڑھا رہا ہوں، اللہ اکبر، اب اس طریقے سے میں قرآن ہاتھ میں لیے بھی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سینے پر ہاتھ باندھا ہے۔ تو فاروق خان صاحب آپ نے پوچھا ہے کہ آپ قرآن ہاتھ میں لے کر کے سینے پر ہاتھ کیسے باندھیں گے؟ الحمدللہ ہاتھ سینے پر باندھنے کی سنت پر بھی ہم عمل کر رہے ہیں، اور یہ جو عمل ہے قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھنا جو جائز ہے اس پر بھی الحمدللہ ہم عمل کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ دوسرے سوال کا بھی جواب ہو گیا۔ اس کے بعد فاروق خان صاحب تیسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں یعنی اہل حدیث کے یہاں، وہابیوں کے یہاں رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کے نزدیک رفع دین سنت ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یعنی فاروق خان صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، ہمارے علماء کے نزدیک یہ عمل منسوخ ہے۔ نمبر 3 دیکھیے آپ، اب سوال نمبر 3 یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہابی کے نزدیک رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھتے وقت اور رفع الیدین کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ آپ اس کو بھی سنت بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار سے یہ ثابت ہے کہ حضور رکوع میں جانے سے پہلے بھی رفع دین کرتے رہے، یعنی اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھاتے تھے، اور رکوع میں اٹھ سے جانے کے بعد جب اٹھتے تھے تب بھی آپ رفع دین کرتے تھے، یعنی ہاتھوں کو کاندھے تک اٹھاتے تھے، اور یہ آپ کے نزدیک سنت متواترہ ہے۔ حالانکہ ہمارے ائمہ کے نزدیک یہ منسوخ عمل ہے، لیکن بہرحال ابھی اس پہ بہت تعجب کی بات ہے فاروق خان صاحب، آپ اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں اور آپ نبی کی ایک سنت کو کہتے ہیں آپ کے یہاں سنت ہے۔ سنت تو رسول کی سنت ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے یہاں سنت اور میرے یہاں سنت نہ ہو۔ اگر نبی کی سنت ہے تو سب کے یہاں ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ منسوخ ہے رفع دین۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی علمی بات کر رہا ہوں آپ سے اور بڑے ادب سے کر رہا ہوں، کہ کسی بھی حدیث کے یا کسی بھی عمل کے منسوخ ہونے کے لیے 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک ناسخ ہونا چاہیے، ایک منسوخ ہونا چاہیے۔
یعنی ایک حدیث وہ ہونی چاہیے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ یہ کام ہوتا تھا، اور دوسری حدیث میں یہ ذکر ہو کہ یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ ایک ناسخ ہونا چاہیے اور ایک منسوخ ہونا چاہیے۔ تو رفع یدین کے بارے میں آپ صحیح حدیثیں پیش کر دیں جس میں یہ ثابت ہو کہ اللہ کے نبی نے رفع یدین نہیں کیا۔ دوسری بات کہ ناسخ اور منسوخ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ناسخ ہمیشہ بعد میں ہونا چاہیے، یعنی یہ ثابت ہونا چاہیے کہ رفع الیدین اگر منسوخ ہے اور نبی نے رفع الیدین نہیں کیا تھا تو نہ کرنے کی حدیث بعد میں ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل بھی آپ کے اوپر، آپ کے ذمہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ بہت سارے صحابہ جنہوں نے رفع یدین کو بیان کیا ہے وہ ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا، جیسے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، انہوں نے بھی رفع یدین کو روایت کیا ہے۔ اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد میں تقریباً سن 9 ہجری میں ایمان لائے ہیں اور وہ رفع یدین کو بیان کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رفع یدین کب منسوخ ہوا؟ اور چوتھا میرا سوال آپ سے فاروق خان صاحب یہ ہے کہ اگر رفع یدین منسوخ ہے تو آپ لوگ عیدین کے اندر، عید الفطر کی نماز میں اور عید الاضحیٰ کی نماز میں جو 6 تکبیرات زوائد آپ کے یہاں ہوتی ہیں، آپ لوگ 6 بار رفع یدین ایکسٹرا کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ، وہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ بھئی جب منسوخ ہو گیا تو سارا کا سارا منسوخ ہو جانا چاہیے۔ آپ عیدین کے اندر 6 مرتبہ رفع یدین کرتے ہیں اور باقی 5 ٹائم کی نماز میں جو نبی سے ثابت ہے رفع یدین وہ آپ نہیں کرتے۔ آپ وطر کی نماز میں دعائے قنوت کے لیے رفع یدین کرتے ہیں اور رکوع میں جانے کے ٹائم اور رکوع میں اٹھنے کے ٹائم آپ رفع یدین نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ اہل حدیث ان تمام حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں جن میں اللہ کے نبی سے یہ عمل ثابت ہے، اور جہاں ثابت نہیں ہے رفع یدین وہاں الحمدللہ اہل حدیث رفع یدین نہیں کرتے۔ عیدین کی تکبیرات میں رفع یدین ثابت نہیں، ہم نہیں کرتے، اور وطر کی نماز میں اللہ کے نبی سے رفع یدین ثابت نہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ اچھا، آپ نے جو سوال کیا کہ ہم قرآن ہاتھ میں لے کر کے رفع یدین کیسے کریں گے، میں اس کا بھی جواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ قرآن دیجیے ذرا سا، تو یہ لیجیے، یہ ہے میرے ہاتھ میں قرآن، اس کو ہم لیے رفع یدین آسانی سے کریں گے، اور ہم اس کو ایک ہاتھ میں لیے رہیں گے اور گھٹنے پر ایک ہاتھ رکھے رہیں گے، دوسرے ہاتھ سے ہم گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اور اس میں انشاءاللہ قرآن کی کوئی بے حرمتی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی تراویح کی نماز میں قرآن پڑھائے وہ تھوڑا چھوٹے سائز کا قرآن لیے رہے تاکہ اس کو لینے میں بھی آسانی ہو اور نماز وغیرہ پڑھنے میں اس کو کوئی مشکل نہ ہو، تو یہ سارا کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے ایک سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ قرآن ہاتھ میں لیے رہیں گے تو پھر رکوع کرنے کے بعد آپ قرآن رکھیں گے کہاں؟ سامنے رکھیں گے، دائیں رکھیں گے، بائیں رکھیں گے، کسی ٹیبل پر رکھیں گے، اور جہاں بھی رکھیں گے اس کی دلیل دیجئے۔ پڑھ رہا ہے اور امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر نماز کی حالت میں، تو اب وہ رکوع میں جا رہے ہیں، اگرچہ رفع یدین نہیں کریں گے لیکن رکوع میں تو جانا ہے، تو پھر رکوع میں جاتے وقت قرآن کو کہاں رکھیں گے؟ کیا گھٹنوں پہ رکھا جائیں گا قرآن ساتھ میں، یا پھر رکوع میں جانے سے پہلے جھک کر قرآن کو کہیں زمین پہ رکھنا ہے، دائیں رکھنا ہے کہ بائیں رکھنا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے رکھنا ہے؟ قرآن کو رکھنا کہاں اور کس طرح رکھنا ہے، یا گھٹنے پہ قرآن ساتھ میں ہوگا؟ اس کا بھی ذرا مسئلہ آپ حل فرما دیں۔ بالکل، ہم جہاں چاہے وہاں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تم پر دین میں کوئی سختی اور کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ جب اس بات کا ثبوت مل گیا کہ نماز میں قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور شریعت نے کوئی لیمیٹیشن نہیں کی، باؤنڈ نہیں کیا ہمیں کہ ہم کدھر اس طرف کدھر بھی ہم قرآن رکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں ہم کو محدود کرنے والے اور پابند کرنے والے؟ اس کے بعد فاروق خان صاحب کہتے ہیں، بڑی مزیدار بات کہتے ہیں کہ سامعین کرام، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ چل رہا ہو کہ عبدالغفار صاحب نے یہ بات کہی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی دلیل ان کے پاس ہوگی۔ کی کاٹ نہیں کر رہے ہیں، اور چونکہ عبدالغفار سلفی صاحب جو ہے وہ فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے اور کہلواتے ہیں، اور جیسا کہ یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا ہر عمل سنت اور حدیث کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کے ذہن میں خیال ضرور آ رہا ہوں کہ اگر عبدالغفار سلفی صاحب نے کہا ہے کہ نماز تراویح میں امام قرآن ہاتھ میں لے کر قرات کر سکتا ہے تو اس کی کوئی دلیل ہوگی عبدالغفار سلفی کے پاس؟ الحمدللہ، یعنی آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اہل حدیث بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کہتا۔ یہ تو وہی بات ہے، کہتے الفضل ما شہدت بہی العادا، کہ خوبی وہ ہے جس کا مخالف بھی اعتراف کرے، اور جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے۔ الحمدللہ آپ کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نکلوا دی، آپ کو بھی یہ ماننا پڑا اور آپ کو اپنے سامعین سے یہ کہنا پڑا کہ سامعین آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہوگا کہ عبدالغفار صاحب نے یہ بات کہی تو ضرور کوئی نہ کوئی دلیل ہو ان کے دماغ میں رہی ہوگی۔ پھر فاروق خان صاحب کہتے ہیں مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے
کہ ان ناقص العقل مولوی صاحب کے پاس کیا دلیل ہے۔ تو حضرات اس کے جواب میں یہ عرض کروں کہ مجھے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ان ناقص العقل مولوی صاحب کے پاس اس کی کیا دلیل ہے، کیونکہ میری عقل تو ناقص ہے، اور الحمدللہ وفوق کل ذی علم علیم، ان دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کا علم ناقص ہے۔ مکمل علم والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر انسان کا علم ناقص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے علامہ ہم نہ ہو جو ایک حدیث بھی ڈھنگ سے نہ پڑھ سکتے ہوں، تو آپ نے یہ کہا کہ عبدالغفار صاحب کے پاس اس کی کیا دلیل ہے، مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے، میرے دل میں کیا ہے یہ بھی فاروق خان صاحب کو معلوم ہے۔ کہتے دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ جیسے ملا کی دوڑ مسجد تک، ویسے ان غیر مقلدین کی دوڑ صحیح بخاری تک۔ ان کو بخاری کے علاوہ کوئی کتاب نظر نہیں آتی۔ مسئلہ مشہور ہے نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، آپ نے سنا ہوگا نا، یہ مثال بڑی مشہور ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ تو اسی طرح غیر مقلدین ناہم نہاد اہل حدیث کی دوڑ ایک ہی کتاب تک ہوتی ہے، اور وہ کتاب ہے بخاری شریف۔ گویا آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، غیر مقلدین کی دوڑ بخاری تک، کیونکہ بخاری سے آگے ان بیچاروں کو نہ کچھ سوجتا ہے، نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، اور نہ بیچارے کی وہی بخاری کے علاوہ اور کوئی دیگر احادیث کی کتابوں کا یہ مطالعہ کرتے۔ تو چنانچہ میں جانتا ہوں کہ یہ بخاری کی حدیث پیش اگر ایسا ہے فاروق خان صاحب، اگر ایسا ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ الحمدللہ اگر اہل حدیث کا رشتہ صحیح بخاری سے جوڑا جا رہا ہے، اہل حدیث کی نسبت صحیح بخاری سے کی جا رہی ہے، تو اس میں خرابی کیا ہے؟ الحمدللہ جس کتاب کو پوری امت نے یہ درجہ دیا کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے۔ اگر اہل حدیث کا رشتہ اس کتاب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کی یہ غلط فہمی میں دور کر دوں، آپ نے کہا کہ اہل حدیث کی دوڑ صرف صحیح بخاری تک، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم صحیح بخاری کو بھی مانتے ہیں، صحیح مسلم کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح حدیثوں کو مانتے ہیں۔ بہت سارے مسائل میں ہماری جو دلیل ہے وہ صحیح ہے، ان کے علاوہ دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے ہماری جو دلیل ہے، مشہور دلیلیں ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو ہم صحیح حدیثوں کو مانتے ہیں فاروق خان صاحب، ہم صرف صحیح بخاری کے، ایسا نہیں کہ اس کے پابند ہیں، لیکن الحمدللہ صحیح بخاری کو ہم مانتے ہیں، اور آپ کی طرح ہم صحیح بخاری کی حدیثوں کی تعویل نہیں کرتے۔ اس کے بعد فاروق خان صاحب حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی اثر جو میں نے اپنے اس ویڈیو کے شروع میں پیش کیا حوالے کے ساتھ، اسی اثر کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے یہی ان کی دلیل ہوگی۔ پھر اس اثر کا جواب دیتے ہوئے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ فاروق خان صاحب علامہ عینی کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ علامہ عینی کا قول وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ جو اثر ہے اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، بلکہ اس اثر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے قرآن میں سے قرآن دیکھتے تھے اور ذہن نشین کرتے تھے اور اس کے بعد نماز پڑھاتے تھے۔ حالانکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ خود، علامہ عینی کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کتاب کا نام ہے عمدۃ القاری، صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 329 پر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں، آئیے میں لفظ بلفظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اور فاروق خان صاحب نے جو علامہ عینی کی زبان سے یہ ادا کروانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس اثر کا وہ مطلب نہیں لیتے، آئیے وہ کیا کہتے ہیں۔ علامہ عینی کہتے ہیں یدل علی جواز القراءۃ من المصحف فی الصلاۃ، یہ اثر حضرت عائشہ یا حضرت ذکوان کا یہ اثر دلالت کرتا ہے کہ نماز میں قرآن دیکھ کر کے نماز پڑھائی جا سکتی ہے۔ وبہ قال ابن سیرین والحسن والحکم وعطا، اور کہتے ہیں یہی مسلک امام محمد ابن سیرین کا ہے، امام حسن بصری کا ہے، امام حکم کا ہے، امام عطا کا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَأَجَازَهُ مَالِكٌ فِي قِيَامِ رمضان، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تراویح کی نماز میں قیام رمضان میں اس کی اجازت دی ہے، یعنی قرآن دیکھ کر کے نماز پڑھائی جا سکتی ہے۔ وَكَرِهَهُ النَّخَعِي، لیکن امام ابراہیم نخعی نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ وسعید ابن المسیب، اور امام سعید ابن مسیب نے بھی اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ سعید ابن مسیب کا نام میں یہاں لے رہا ہوں، فاروق خان صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں سعید ابن مسیب کا نام جتنی بار بھی لیا انہوں نے مسیب کہا ہے،
علی ابن المسیب، اور وہ روایت کرتے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے قال اذا كان معه ما يقوم به ليله ردده ولا يقرأ في المصحف۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نمازی، جبکہ ان کا صحیح نام مسیب ہے، یعنی ایک تابعی کا نام تک لینے کی تمیز ہمارے فاروق خان صاحب کو نہیں ہے، جو اپنے مسلک کے بہت بڑے علامہ مانا جاتے ہیں، اللہ رحم کرے ایسے علامہ پر۔ تو سعید ابن مسیب نے اور امام ابراہیم نخعی نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اور امام شعبی نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اور امام حسن بصری سے بھی ایک روایت یہ ملتی ہے کہ انہوں نے بھی اس کو مکروہ قرار دیا ہے اور کہا کہ ایسا نصارہ کرتے ہیں۔ یہ ساری بات کون بیان کر رہا ہے؟ امام علامہ عینی حنفی اپنی مشہور کتاب عمدۃ القاری کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، اور یہی مسلک امام ابو حنیفہ کا بھی اور امام شافعی کا بھی، ان کے نزدیک بھی قرآن دیکھ کر کے نماز پڑھانا مکروہ ہے۔ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُف وَمُحَمَّد، لیکن امام ابو حنیفہ کے دو مشہور شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک یجوز، جائز ہے، قرآن دیکھ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد یہ کہہ رہے ہیں، جو ہم نے جو بات کہی کہ بھئی قرآن دیکھ کر کے، اور خاص طور سے موجودہ حالات میں جو کہ مجبوری کے حالات ہیں، ایمرجنسی کے حالات ہیں، قرآن دیکھ کر کے نماز پڑھائی جا سکتی ہے۔ جواز کی بات کہنے میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ خود حنفی مسلک کی بنیاد جن دو لوگوں کے اوپر ہے، امام ابو حنیفہ کے دو مشہور شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بھی اسی کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ لأن النظر فی المصحف عبادہ، اس لیے کہ قرآن میں دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو علامہ عینی کی جو بات آپ نے آدھی ادھوری بیان کی، جب علامہ عینی کی ہم نے پوری عبارت یہ نقل کی تو واضح ہو گیا کہ علامہ عینی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ اس اثر کو تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو بظاہر ثبوت مل رہا ہے کہ قرآن دیکھ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان علماء کا اور ان فقہا کا یہ مسلک ہے کہ قرآن دیکھ کر کے نماز پڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فاروق خان رضوی صاحب حافظ ابن حجر کا ایک قول نقل کرتے ہیں، امام شوکانی کا ایک قول نقل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چلیے آپ بھائی حافظ ابن حجر کو نہیں مانیں گے، علامہ عینی کو نہیں مانیں گے، امام شوکانی تو خود آپ کے مسلک کے ہیں، اور اسی طریقے سے علامہ ناصر الدین البانی جو آپ کے مسلک کے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یہ جو حضرت عائشہ کا اثر ہے، حضرت زکوان کا اثر ہے، یہ ایک جزوی واقعہ ہے، خصوصی واقعہ ہے، اس کو عمومی طور پر فٹ نہیں کر سکتے۔ اور فاروق خان صاحب نے علامہ البانی کا یہ قول ان کی کسی کتاب فتح الرحمان کے حوالے سے نقل کیا، علامہ البانی کی کوئی کتاب فتح الرحمان کے نام سے نہیں۔ اور یہی بات پھر ناصر الدین البانی نے بھی لکھی۔ ناصر الدین البانی بھی اس زمانے کے ان کے بہت بڑے معتمد عالم ہیں اہل حدیث فرقے کے، وہ اپنی کتاب فتح الرحمان صفحہ نمبر 124 پر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے لیے حضرت زکوان کی امامت کا جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ایک جزوی اور خصوصی واقعہ ہے، عمومی نہیں۔ کہتے ہیں یہ عام طور پہ نہیں ہوتا تھا ایسا معاملہ، یہ ایک جزوی، ایک آدھ بار کبھی ہو گیا ہو یہ معاملہ، ایک جزوی اور خصوصی واقعہ ہے، تو اب اس کو دلیل اور سند بنا کے یہ مسئلہ نہیں بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس مسئلے پہ سب کو عمل کرنے کے لیے پوری امت کو جو ہے اعلان نہیں کر دیا جائے گا کہ اے لوگوں اب امامت اتنا ہلکا معاملہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ایرا گہرا نہ تھو خیرا، جس کو چند صورتیں بھی یاد نہ ہو وہ بھی کھڑا ہو جائے امامت کے لیے، قرآن ہاتھ میں لے اور پڑھنا شروع کر دے امام صاحب۔ علامہ البانی کی جتنی کتابیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں یا لائبریری میں موجود ہیں، آپ کھنگال ڈالیں، فتح الرحمان کے نام سے علامہ البانی کی کوئی کتاب نہیں۔ ہاں، علامہ البانی کا یہ موقف تھا کہ وہ اس کو بہتر نہیں سمجھتے تھے، قرآن دیکھ کر کے نماز میں تراویح پڑھائی جائے اس کو وہ بہتر نہیں سمجھتے تھے۔ علامہ البانی سے فتویٰ پوچھا گیا کہ کیا نماز میں قرآن دیکھ کر کے نماز پڑھائی جا سکتی ہے، تراویح کی نماز؟ تو علامہ البانی کہتے ہیں دیکھیے فرض نماز میں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اس مسئلے میں جو اصل اختلاف ہے وہ تراویح کی نماز کو لے کر کے ہے، کچھ علماء نے جائز کہا ہے اور کچھ علماء نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جنہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور کیوں صحیح نہیں ہے؟ علامہ البانی کہتے ہیں دو وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات کہتے ہیں کہ سلف میں یہ عام طریقہ نہیں تھا، سلف میں یہ طریقہ عام نہیں تھا کہ لوگ قرآن دیکھ کر کے تراویح کی نماز پڑھاتے ہوں، اور حضرت زکوان کا جو واقعہ ہے وہ ایک مخصوص واقعہ ہے، ایک چہار دیواری کے اندر کا واقعہ ہے، عام طور سے سلف ایسا نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات کہ قرآن کو جو یاد کرنے کی ترغیب شریعت میں دلائی گئی ہے، اور امامت کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہے کہ بھی قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا لوگوں کی امامت کرائے، ان تمام باتوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ لوگ قرآن یاد کریں۔ جب قرآن ہاتھ میں دیکھ کر کے نماز پڑھنے کی چھوٹ دے دی جائے گی تو پھر قرآن کو کون یاد کرے گا؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا یہ ایک اجتہاد ہے،
اور ان کی بہت ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن انہوں نے اگر اس کو بالکل غلط قرار دیا ہے تو ان کا یہ اجتہاد، بہرحال اہل حدیث اپنے علماء اور اپنے جو ان کے جو فقہا ہیں ان کی بھی بہت ساری باتیں اگر دلیل کی روشنی میں کمزور ہو تو ہم ان کو نہیں مانتے۔ علامہ البانی کے پورے احترام کے باوجود یہاں پر جو ان کا اجتہاد ہے ہم پوری طریقے سے اس سے متفق نہیں ہیں۔ تراویح کی نماز میں اگر کہیں مجبوری کے حالات ہو، جیسے ابھی کے حالات ہیں، ہر گھر میں حافظ نہیں ہے، ہر گھر میں اس لائق لوگ نہیں ہیں کہ پورا قرآن پڑھ سکیں اور پڑھا سکیں یا لمبی لمبی صورتیں ان کو یاد ہوں، اور سب کو شوق ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور لمبا قیام کریں، تو ایسی صورتحال میں جب ایک اثر صحابی کا مل رہا ہے اور فقہا کے اقوال موجود ہیں تو ہم کیوں نہیں اپنے گھروں میں قرآن دیکھ کر کے نماز پڑھ سکتے؟ تو علامہ البانی کا اجتہاد اس مسئلے میں راجح نہیں ہے اکثر علماء اہل حدیث کے نزدیک۔ اس کے بعد فاروق خان صاحب ایک بات کہتے ہیں دیکھیے ہمارے یہاں فقہا یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم قرآن کی ایک آیت یاد کرنا فرض عین ہے، اور سورہ فاتحہ یاد کرنا یہ واجب عین ہے، اور پورے قرآن کو یاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ فاروق خان صاحب اپنے فقہا کی بات کرتے ہیں کہ ایک آیت یاد کرنا فرض عین ہے، سورہ فاتحہ یاد کرنا واجب عین ہے، اور پورا قرآن یاد کرنا یہ فرض کفایہ۔ اگر پوری بستی میں کوئی قرآن حفظ نہ کیے ہو تو پوری بستی گنہگار ہوگی۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو کہ فقہ کرام کیا فرماتے ہیں۔ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، یعنی مسلمان کو کم از کم ایک آیت کا حفظ کرنا کیا ہے؟ فرض عین، ایسا فرض کہ جو بالکل ضروری ہے، اس کا ترک کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کم از کم ایک آیت۔ اور پھر آگے مزید فقہ کرام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا کم از کم کسی سورت کی 3 چھوٹی آیتیں حفظ کرنا واجب عین ہے، یعنی سورہ فاتحہ حفظ کرنا یہ واجب ہے، عین واجب ہے، اس لیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو آپ کو پڑھنی ہی ہے۔ سورہ فاتحہ بھی واجب ہے یاد کرنا، اور سورہ فاتحہ کے علاوہ سورہ فاتحہ پڑھ یاد کرنا واجب ہے۔ ایک آیت کا حفظ کرنا فرض عین ہے، سورہ فاتحہ واجب، اور اس کے بعد پھر کم از کم ایک کوئی چھوٹی سورت، یا اگر ایک چھوٹی سورت بھی یاد نہیں تو کم سے کم 3 آیتیں، یہ اتنا یاد کرنا فرض عین ہے۔ اور پھر آگے فقہ کرام کہتے ہیں کہ پورے قرآن عظیم کا حفظ کرنا فرض کفایہ۔ اگر بستی میں یعنی کسی ایک شخص نے بھی حفظ کر لیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے نہیں کیا، پوری بستی میں ایک حافظ قرآن بھی نہیں ہے، تو سب کے سب گناہگار ہو گئے۔ یہ مسئلہ لیکن فاروق خان صاحب آپ نے جو اپنے فقہا کے یہ 3 باتیں 3 اقوال بیان کیے، اس کی آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جہاں تک اہل حدیث کا مسئلہ ہے، اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ قرآن ہر شخص کو جتنا زیادہ یاد کر سکتا ہو یاد کرنا چاہیے، اور کم سے کم سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ حدیثوں کی روشنی میں اہل حدیث کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اور بغیر سورہ فاتحہ کے کسی کی نماز نہیں ہوتی، نہ امام کی، نہ مقتدی کی، نہ جماعت سے، نہ اکیلے، تو سورہ فاتحہ تو کم سے کم یاد ہی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں تو سب کو یاد ہونی چاہیے۔ اور آپ نے جو کہا کہ قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، پوری بستی میں کوئی ایک آدمی یاد کر لے سب کے لیے کافی ہو جائے گا، ایسا مسئلہ نہیں۔ جتنا زیادہ لوگ قرآن کو یاد کریں اتنا بہتر ہے، اس کو فرض کفایہ کہنا یہ اس کی کوئی دلیل ہمارے علم میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد فاروق خان صاحب ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے جمہور فقہا کا یہ کہنا ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ جمہور فقہا کی میجورٹی یہ کہتی ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فاروق خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک گیدڑ بھپکی دیتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پاس دلائل بہت ہیں، لیکن ہم 2-4 دلائل دیں گے کیونکہ ہم آڈیو کو لمبا نہیں۔ ایک چھوٹے سے مسئلے کو لے کر کے آپ نے 36 منٹ کی ویڈیو بنا دی، اور جب دلائل کی بات آئی تو فٹ سے کہنے لگے ہمارے پاس دلائل بہت ہیں لیکن ہم دلائل اتنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ قرآن کا احترام نہیں ہوتا۔ سب سے اس میں اہم بات یہ ہے کہ جمہور فقہ کرام کے نزدیک جو ہے اس طرح یہ جائز نہیں ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کے تلاوت کیا جائے۔ اب آئیے اس کی چند میں دلیلیں دے دوں۔ دلائل میرے پاس بہت ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے اور اتنی لمبی اس آڈیو کو کرنا نہیں ہے، سمجھدار کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے دلائل کیا دیے ہیں؟ پہلی جو دلیل انہوں نے دی، انہوں نے وہی امام ابن ابی داؤد، جس کو بار بار امام ابو داؤد کہتے ہیں، ان کی کتاب المصاحف سے ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ چاہیے سب سے پہلے میں ایک دلیل پیش کر رہا ہوں، یہ امام ابو داؤد جن کی کتاب سنن ابو داؤد سیاہ ستہ میں شامل ہے، جلیل القدر امام ہے، سبھی جانتے اور مانتے ہیں۔
چنانچہ حضرت سیدنا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ایک بڑی مشہور اور بڑی عظیم کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب المصاحف. اس کا باب حل یا ام القرآن فی المصحف صفحہ نمبر 651 ہے اور اس کی حدیث نمبر 772 ہے. اس کتاب میں حضرت امام ابو داؤد یہ روایت بیان کرتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نحانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ای الناس فی المصحف. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے منع فرمایا کہ امام قرآن دیکھ کر امامت کرے. اس حدیث کا نمبر ہے 772 نمبر، کتاب المصاحف، امام ابن ابی داؤد کی کتاب ہے، حدیث نمبر 772. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایتیں کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر نے ہم کو منع کیا کہ ہم نماز میں قرآن دیکھ کر کے لوگوں کی امامت کرائیں، اور آپ نے اس سے بھی منع کیا کہ نابالغ بچہ کسی کی امامت کرائے، بالغ انسان ہی لوگوں کی امامت کرائے. اس حدیث کو فاروق خان صاحب نے سب سے پہلی دلیل بنایا ہے. مگر میں آپ کو ناظرین بتا دوں کہ المصاحف کی یہ حدیث ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے. اس کے اندر ایک راوی ہے نحشل بن سعید، وہ متروک ہیں، اور عبداللہ ابن عباس سے روایت کرنے والے اس کو الضحاک ہیں، اور ضحاک کی روایت عبداللہ ابن عباس سے معتبر نہیں ہے. تو دو وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. اس کے بعد اس روایت کو بیان کر کے فاروق خان صاحب ایک پینترا کھیلتے، کہتے دیکھو حضرت عمر منع کرتے تھے کہ قرآن دیکھ کر کے نماز مت پڑھاؤ. تو چونکہ غیر مقلدین کو حضرت عمر کو تو مانتے نہیں، خلفائے راشدین کو مانتے نہیں، اور ہم تو الحمدللہ خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرتے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لہٰذا ہم حضرت عمر کی سنت پر عمل کرتے ہیں. فاروق خان صاحب اپنا الو سیدھا کرنا بند کر دیجئے، میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو کرنا بند کر دیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل حدیث الحمدللہ ان کا پورا احترام کرتے ہیں، اور ان کی جو بھی باتیں دلیل کی روشنی میں ماننے لائق ہوتی ہے مانتے ہیں. بہت سارے حضرت عمر کے اپنے ذاتی اجتہادات تھے، خود امام ابو حنیفہ نے ان کو بہت سارے اجتہادات کو نہیں مانا ہے، اور اہل حدیث بھی بہت سارے ان کے اجتہادات کو نہیں مانتے. اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیے کہ نبی کی سنت کے مقابلے میں حضرت عمر کی اپنی کوئی سنت نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے جس میں آپ عوام کو دوچار کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کوئی ذاتی اجتہاد ہو سکتا ہے، ان کا اپنا کوئی فتویٰ ہو سکتا ہے، مگر نبی کی سنت کے مقابلے میں حضرت عمر کی اپنی کوئی سنت ہو، خلفائے راشدین کی اپنی کوئی سنت ہو، ایسا نہیں ہے. اور آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے ایک بات میں کہنا چاہوں گا فاروق خان صاحب، آپ نے تو فٹ سے کہہ دیا کہ یہ وہابی اور غیر مقلد حضرت عمر کو نہیں مانتے، اور الحمدللہ ہم حضرت عمر کو بھی مانتے اور تمام صحابہ کو مانتے ہیں، اور تمام صحابہ کا احترام واجب مانتے ہیں. یہ تو آپ کی فقہ کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری روایتوں کو رد کیا گیا اور کہا گیا وہ فقی نہیں تھے. صحابہ میں فقی اور غیر فقی کی کیٹیگری آپ نے کی ہے. اور جہاں تک حضرت عمر کی بات ہے، بہت سارے مسائل میں خود احناف کے یہاں، آپ کے یہاں، چاہے بریلوی مسلک کے لوگ ہوں چاہے اور دیگر حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، بہت سارے مسائل میں آپ نے حضرت عمر فاروق سے اختلاف کیا ہے. میں دو چار مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. حضرت عمر کا یہ موقف تھا کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، اور یہ صحیح بھی ہے، صحیح موقف ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے. مگر احناف اس بات کے قائل نہیں ہیں. احناف کی تمام مشہور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے. حضرت عمر کا بہت مشہور موقف ہے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور آپ اس کے قائل نہیں ہیں. آپ کی جو فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر عمدۃ القاری ہے، شرح فقہ اکبر وغیرہ ہے، سب میں لکھا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. حضرت عمر اس بات کے قائل تھے کہ عورت کو چھو لینے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، عورت کو ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ امام دارقطنی سنن الدارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 پہ نقل کرتے ہیں. لیکن حنفی مسلک کا فتویٰ کیا ہے؟ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، شرح وقایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 پہ درج ہے. اسی طریقے سے حضرت عمر اس بات کے قائل تھے کہ اگر کوئی آدمی جنوبی ہے، یعنی ناپاک، ایسا ناپاک ہو گیا کہ اس کے اوپر غسل واجب ہے، اس نے بیوی سے ملاقات کر لی یا احتلام ہو گیا، جنوبی ہو گیا، تو حضرت عمر کا یہ موقف تھا کہ اگر پانی نہیں مل رہا ہے تب بھی وہ انسان تیمم نہیں کرے گا. جنوبی آدمی جس کے اوپر غسل واجب ہے وہ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے وہ حدیث پڑھ کے سنائی کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے تیمم کرنے کی جنوبی کو بھی، تو حضرت عمر نے رد کیا حضرت عمار کا اور کہا اتق اللہ یا عمار، اے عمار اللہ سے ڈرو، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الحیض حدیث نمبر 368 کے اندر موجود ہے.
حضرت عمر کا یہ اپنا اجتہاد تھا، اور وہ سورہ مائدہ کی اس آیت کو جس میں اللہ نے فرمایا کہ جس میں تیمم کا حکم دیا اور جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنی بیویوں سے ملاقات کی ہو اور پانی نہ مل رہا ہو تو تیمم کر لو، تو وہاں بیویوں سے ملاقات کا مطلب حضرت عمر یہ لیتے ہیں کہ ٹچ کرنا، اس سے بیوی سے ملاقات کا مطلب جسمانی تعلق قائم کرنا حضرت عمر نہیں لیتے۔ تو یہ حضرت عمر کا اپنا ذاتی اجتہاد تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ سارے حنفی علماء بھی اور اہل حدیث علماء بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی جنوبی ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو حضرت عمر سے تو آپ نے بھی اختلاف کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر کا ایک بڑا مشہور موقف ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ شرمگاہ اگر کوئی انسان اپنی شرمگاہ کو ٹچ کر لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ سنن بیہقی الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 کے اندر حضرت عمر کا یہ قول موجود ہے۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، شرمگاہ کو ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جیسا کہ مشہور کتاب ہدایہ کے اندر اور اسی طریقے سے رد المحتار کے اندر جو ہے درج ہے یہ باتیں۔ تو حضرت عمر کی تو بہت ساری باتوں کو آپ نے بھی نہیں مانا، تو کیا ہم کہہ دیں نعوذ باللہ کہ آپ حضرت عمر کو نہیں مانتے؟ الزام نہ لگایا کیجئے فاروق خان صاحب، اگر ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اجتہاد نہیں بھی مانا ہے تو الحمدللہ دلیل کی روشنی میں نہیں مانا ہے۔ حضرت عمر کے قول کے مقابلے میں اگر حدیث رسول ہمارے سامنے موجود ہے یا مضبوط دلیل موجود ہے تو ہم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ الحمدللہ حضرت عمر کا اور تمام خلفائے راشدین کا پورا احترام ہمارے دلوں میں ہے، اور ان کی جو بھی باتیں دلیل کی روشنی میں صحیح ہے ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب ایک آخری بات جو ہم فاروق خان صاحب سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ تو بہت دھڑلے سے کہہ دیا کہ بھئی آپ جو ہے قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کتے کا بچہ ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فاروق خان صاحب نے اپنی تقریر میں بار بار کہا ہے کہ قرآن ہاتھ میں جو آدمی لے گا تو یہ عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سوال آپ سے نہ کرتا، مگر چونکہ آپ نے بات چھیڑی ہے اور آپ نے کہا کہ بھی قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، عمل کثیر ہے، تو شاعر کا وہ شعر میں آپ کو سنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ اگر آپ ہم کو یہ صدمے نہ دیتے تو ہم آپ کی رسوائیوں کا یہ سامان نہ کرتے۔ فاروق خان صاحب، آپ کی حنفی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز میں کتے کا بچہ یعنی پلہ اگر ہاتھ میں ہو اس کو ہاتھ میں لے کر کے آستین میں لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی مشہور فقہ حنفی کی کتاب بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74، آپ کی مشہور حنفی فقہ کی کتاب الدر المختار مع کشف الستار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38، آپ کی مشہور حنفی فقہ کی کتاب حاشیۃ التحتاوی علی الدر المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 115، اور علامہ ابن نجیم کی مشہور کتاب البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101۔ ان تمام کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے؟ آئیے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھتے ہیں، اس واسطے ہمارے مشائخ نے اس نمازی کے بارے میں کہا ہے جس کی یہ حالت ہے کہ اس کی آستین میں پلہ یعنی کتا کا بچہ ہو، اس کی نماز جائز ہے۔ فقی ابو جعفر الہندوانی نے اس جواز کو اس بات کے ساتھ مقید کیا ہے کہ اس کتے کا منہ کسی کپڑے وغیرہ سے بند ہو، یعنی کتے کے منہ سے لعاب اگر نہ چو رہا ہو تو کتے کے بچے کو ہم گود میں لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھلا بتائیے محترم ناظرین کہ کتے کو نماز میں لینے کا کیا تک بن سکتا ہے؟ لیکن یہ فقہ حنفی کے اندر یہ عبارت لکھی ہے، اور میں نے جتنے حوالے دیے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں، سارے حوالوں کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ تو کتے کا پلہ نماز میں ہم لے کر کے نماز پڑھیں تو نماز صحیح ہوتی ہے، اور رب کا قرآن ہاتھ میں لے کر کے ضرورت پڑنے پر جبکہ ایسے حالات ہوں، اور یہاں میں ناظرین سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے عام حالات میں جب کہ کسی کو قرآن یاد ہو، بڑی بڑی صورتیں یاد ہو، یا کوئی قرآن کا حافظ ہو، عام حالات میں قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھنا یہ بہتر اور مناسب نہیں ہے۔ لیکن جہاں مجبوری کے حالات ہوں اور جہاں کوئی حافظ دستیاب نہ ہو اور تراویح پڑھنے کا لوگوں کو شوق ہو، پورا قرآن سننے کا شوق ہو، ایسے حالات میں لوگ ہاتھ میں لے کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ہم نے تو مجبوری اور حالات کی شرط لگائی ہے، لیکن آپ کی حنفی فقہ کی اس عبارت میں مجبوری کا
بھی کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ عام بات کہی گی کہ اگر مصلی کتے کا پلہ ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھے اور کتے کا منہ بند ہو تو نماز جائز ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ فاروق خان صاحب جن کے اپنے مکان شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں پر پتھر نہیں مارتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے اس مدلل جواب کے بعد شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو صحیح سمجھ دے گا، اور میں بریلوی مسلک کے تمام بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں، ہم تفرقے کے خلاف ہیں، ہم امت کو بانٹنے کے خلاف ہیں، لیکن ہاں الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کی دعوت بھی لوگوں کو دیتے ہیں، اور ہم اپنے قرآن و حدیث کی اس دعوت پر پوری بصیرت اور پورے یقین کے ساتھ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور اگر اس کے متعلق کوئی شبہ ہے، کوئی غلط فہمی ہے، ہم لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں ہم آپ کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتے۔ قرآن کریم نے ہمیں طریقہ سکھایا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، لوگوں کو معاف کر دیا کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو اور جاہلوں سے اعراض کیا کرو۔ اس تقریر کے کمنٹ باکس میں بھی اگر آپ گالیاں دیں گے تو انشاءاللہ ہماری طرف سے کسی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جائے گا۔ ہاں فاروق خان صاحب اگر اس ویڈیو کے جواب میں کوئی علمی بات کریں گے تو علمی بات کا دلیل کی روشنی میں ہم انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حق بات کو جاننے اور حق بات کو جاننے کے بعد اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔